السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ آپ کا ہوسٹ سمر گوندل فوڈ اسپیشلسٹ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جی یورک ایسڈ۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جی پیشنٹ کا یورک ایسڈ انکریز ہو گیا ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، اسپیشلی جو ہمارے پاؤں کا انگوٹھا ہے اس میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، یا گھٹنوں میں یا کہیں بھی اس کے کرسٹلز اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں درد ہوتی ہے۔ اچھا ناظرین، اب سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے، میں نے جو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 24% لوگوں میں جو یہ مسئلہ بنتا ہے یہ جینیٹکس میں، جینز میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہیں یہ خاندانی پرابلم ہے۔ اور باقی جو 76%، 76% لوگوں کا مسئلہ ہے وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے یہ ایشو بنتا ہے۔ دو باتیں کلیئر ہو گئی۔ اچھا ناظرین، تو یہ آتا کہاں سے؟ کیا ہمارے کھانوں میں موجود ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ کھانا کھاتے ہیں، جیسے کہ آپ گوشت لیتے ہیں، تو جو گوشت کو ہماری باڈی ڈائجسٹ کرتی ہے، ہضم کرتی ہے، تو اس کے اندر یہ ویسٹ میں پروڈیوس ہوتا ہے یورک ایسڈ، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے خون میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ہمارے گردے اسے باڈی سے ایکسکریٹ کر دیتے ہیں، جب خون کو صاف کرتے ہیں تو ہماری باڈی کو ایکسکریٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی بہت زیادہ مقدار ہو تو یہ ہمارے گردوں میں بھی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتھری کی فارم میں، اور ہمارے جو جوڑ ہیں ان میں بھی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ناظرین، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو ہمیں بالکل نہیں لینی، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نیچرل قدرتی چیزیں ہم یورک ایسڈ سے جان اپنی چھڑا سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں وہ چیزیں نہیں لینی جن کے اندر پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ سب سے زیادہ کس میں ہوتی ہے؟ وہ ہے جی بڑا گوشت، ٹھیک ہے، بیف میں ہوتی ہے، تو ہمیں بیف کو نہیں لینا، مٹن کو بھی نہیں لینا، اور آرگن میٹ سے کیا مراد ہے؟ آرگن میٹ سے مراد ہے یہ جو ہم کلیجی کھاتے ہیں، گردے کھاتے ہیں، ان میں بھی اس کی پیورین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو پیورین ہے یورک ایسڈ کی فارمیشن کو انکریز کرتی ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کو پتھری بھی بن سکتی ہے گردوں میں، اور جوڑوں میں اس کے کرسٹلز بن جاتے ہیں جو کہ نہایت پینفل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کیا صرف گوشت میں پیورین زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں، یہ سبزیوں میں بھی موجود ہے۔ کن کن سبزیوں میں؟ پالک ہے، اروی ہے، گوبھی ہے، یہ تو تینوں چیزیں نہیں لینی۔ اس کے علاوہ بینگن بھی نہیں لینے۔ بینگن میں پیورین تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر ایک سولنن ہے۔ سولنن کیا کرتا ہے؟ سولنن بھی بالکل پیورین کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے، تو ہمیں وہ بھی نہیں لینا۔ اب آ جاتے ہیں جی کچھ پھلوں کے حوالے سے۔ اچھا ناظرین، فرکٹوز موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر پھل میں موجود نہیں ہوتا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ فرکٹوز ہم نے بالکل نہیں لینا۔ فرکٹوز کیا ہے؟ ایک مٹھاس ہے، چینی کی طرح کی چیز ہے۔ اب جو ہماری ٹیبل شوگر ہے جو گنے سے بنتی ہے، جو ہم چائے میں، مٹھائیوں میں، ہر چیز میں یوز کرتے ہیں، اب وہ کیا ہوتی ہے؟ جب وہ ٹوٹتی ہے، سکروز جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی فرکٹوز اور گلوکوز بناتی ہے۔ فرکٹوز کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو یورک ایسڈ انکریز کرتا ہے۔ یورک ایسڈ انکریز ہوگا تو اس کے کرسٹلز پھر ایکامولیٹ ہوں گے اور آپ کو جوڑوں میں پین ہوگی۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں چینی چھوڑنی پڑے گی۔ کس میں بھی ہے؟ وہ بوتلوں میں ہے، وہ جوسز میں ہے، بسکٹس میں ہے، جن جن چیزوں میں ہے آپ کو چینی تو چھوڑنی پڑے گی۔ اب آ جاتے ہیں جی سمپل فروٹ کھانا کیسے ہے؟ جوسز کو تو نکال دیں کیونکہ اس کے اندر ہم لوگ چینی ایڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں پھل ایسے ہیں جن میں قدرتی طور پہ فرکٹوز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ 4 پھل بھی آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہے جی پھلوں کا راجا آم چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ کون سی آتی ہے جی؟ سیب ہے، ناشپاتی ہے اور انگور۔ ان 4 پھلوں کو تو بالکل چھوڑ دیں۔ باقی پھلوں میں ہوتے ہیں فرکٹوز لیکن بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ 4 پھلوں کو تو آپ بالکل چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور باتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ثابت چنے ہیں، جو مسور کی دال ہے، اس میں بھی جی ان کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس موجود نہیں ہے، ان کا دور دور تک یورک ایسڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس سے جان چھڑا کیسے سکتے ہیں۔ پہلے بتا دوں، کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی، لیکن جو آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں میڈیسن، وہ ہے، آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کا نام ہے جی ایلوپیرینول۔ جو ایلوپیرینول ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بیسیکلی انزائم انہیبیٹر ہے۔ انزائم کون سا؟ زینتھین آکسیڈیز۔ یہ جو انزائم ہے یہ یورک ایسڈ کے جو کرسٹلز بنتے ہیں یہ اس کی فارمیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو میڈیسن ہے اس انزائم کو روک دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر یورک ایسڈ کے کرسٹلز نہیں بنتے، اور جو بنے ہوتے ہیں وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو پین سے فوراً ریلیف مل جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، تو کیا اسے قدرتی طور پہ روکا جا سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، بہت آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ 2 چیزیں، ویسے تو کئی چیزیں ہیں لیکن 2 چیزیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو بہت آسانی سے اویلیبل ہیں۔ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے جی توت، سفید رنگ والے توت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا شہتوت مل جاتا ہے لیکن سفید رنگ والا، میں اس کی تصویر بھی لگا دیتا ہوں، اپنے بچپن میں کھائے بھی ہوں گے۔ اگر سیزن نہیں ہے تو یہ آپ کو جو حکمت والی دکانیں ہیں وہاں سے آپ سے آسانی سے آپ کو یہ توت خشک ہوا مل جائے گا، آپ یہ لینا شروع کر دیں۔
اس انزائم کی ایکٹیویٹی کو بالکل روک دیتا ہے۔ اور دوسری چیز ہر گھر میں موجود ہے وہ ہے جی دار چینی، سینامون۔ سینامون بھی اس کی ایکٹیویٹی کو بالکل روک دیتی ہے۔ پھل ہے توت، زیادہ بھی لے لیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دار چینی کو زیادہ نہیں لینا، 1 سے 3 گرام، چمچ کے چوتھے حصے سے بھی کم آپ روزانہ لیں تو آٹومیٹکلی اس انزائم کی ایکٹیویٹی رک جائے گی۔ جب اس انزائم کی ایکٹیویٹی رک جائے گی تو کیا ہوگا؟ ایک تو نئے کرسٹلز بنیں گے نہیں، اور جو پرانے بن چکے ہیں وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی جان یورک ایسڈ سے ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے گی۔ لیکن یہ کم از کم آپ کو 2 سے 3 ہفتے کرنا پڑے گا تو جان چھوٹے گی، تب دوائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، کسی قسم کا یورک ایسڈ کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی اور چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ باکس میں مجھے مینشن کر دیں، میں آپ کو اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔